میں اسلام آباد کے ہائی اسکول میں پڑھتا تھا جہاں پہ کمبائنڈ اسٹڈی ہوتی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ان چیزوں نے مجھے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا، کیونکہ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ اچھا خاصا شریف بندہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اوپر سے اس موبائل نے میری مت مار کے رکھ دی تھی۔ جو رہی سہی کسر تھی وہ اس موبائل نے پوری کر دی تھی۔ میں ایسی چیزیں دیکھتا تھا کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری پڑھائی بہت زیادہ ٹف تھی۔ اب گھر میں سلیبس کو کور کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے والدین سے کہا کہ مجھے ٹیوشن رکھوا دیں۔ میرے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک لڑکی ہوم ٹیوشن دیتی تھی۔ میری مما نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح احسن کو میرے پاس بھیج دیں۔ میں اگلی صبح جب اسکول سے واپس آیا، لنچ وغیرہ کر کے اپنے بیگ پکڑا اور ٹیچر کے گھر پہنچ گیا۔ جب میں ان کے گھر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی، کھلے بال، ایسے لگ رہا تھا وہ ابھی نہا کر نکلی ہوں، کیونکہ ان کے بالوں سے ابھی بھی پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ جو انہوں نے کپڑے پہنے تھے وہ انتہائی چست تھے، اور وہ بھی ذرا ذرا گیلے تھے، جس میں سے ان کا جسم نیم عیاں ہو رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہوش کی دنیا میں نہیں ہوں۔ ٹیچر نے جب مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگیں کہ اندر آؤ، یہاں بہت گرمی ہے۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کو دیکھ کر میں پسینے سے شرابور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ ایک دم انہوں نے اپنا منہ دوسری جانب کیا اور مجھے کہنے لگی کہ پیچھے سے میرے اندر۔ ٹیچر نمرا کچھ عجیب قسم کی خاتون تھی۔ ان کی نظر تیز دھار کی طرح میرے وجود پر چبھتی تھی۔ میں ایک لڑکا تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے ان کی نظروں سے یوں شرم آتی تھی جیسا خود کو ان کی بے باک نظروں سے چھپا نہ جائے، کیونکہ ان کی نظر مجھے اپنے آر پار ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ ویسے تو کافی سارے بچے ایک ساتھ ٹیوشن پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن ٹیچر کی نظریں صرف مجھ پر ہی جمی رہتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکثر وہ خود ہی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جاتی۔ ایسے میں میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی مجھے لگتا یہ میرا وہم ہے، تو کبھی مجھے اس بات پہ یقین ہو جاتا کہ ان کا رویہ میرے ساتھ ہی الگ ہے۔ ٹیچر سب بچوں کو چھٹی دے دیتی، لیکن مجھے آخر تک بٹھا کے رکھتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایسا کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ میں ان کے پاس پڑھنے والے بچوں میں واحد لڑکا تھا جو عمر میں سب سے بڑا تھا۔ باقی سب بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ کچھ ہی بچوں کی چھٹی مغرب کی اذان سے پہلے ہو جایا کرتی تھی، لیکن ٹیچر نمرا مجھے اندھیرا ہونے تک بٹھائے رکھتی۔ وہ میرے سامنے بیٹھتی، اپنے چہرے کو تکتی رہتی۔ اکثر مجھے نیومیریکل سمجھاتے سمجھاتے اپنے نزدیک آ جاتی کہ میں گھبرا سا جاتا، اور وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا کر کہتی، تمہارے پاس بہت پیاری خوشبو آتی ہے۔ ٹیچر نمرا کے زوم آئینی لہجے اور نگاہوں نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ میری ٹیچر کی نظر مجھ پر ہی خراب ہے۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جہاں سامنے والے کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آنے لگتا ہے۔ میری والدہ تو ٹیچر سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ وہ ہر وقت ان کی تعریف کیا کرتی تھی، کیونکہ ٹیچر بہت ہی کم فیس میں مجھے بہت اچھی تعلیم دے رہی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے امی سے ٹیچر نمرا کے رویے کے بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن امی نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں آگے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ امی کو مجھ سے زیادہ کہیں ٹیچر پر بھروسہ تھا۔ مجھے ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے 1.5 ماہ سے زیادہ ہونے والا تھا، اور اس عرصے کو میں نے بہت مشکل سے کاٹا تھا۔ ہر روز میں امی کی زبردستی کرنے پر ٹیوشن جاتا اور وہاں سارا وقت ٹیچر کی چبھتی ہوئی نگاہوں کا شکار بنتا۔ ٹیچر بہانے بہانے سے مجھے اپنے قریب بٹھا لیتی اور اپنے ہاتھ میرے گالوں پر پھیرتی۔ ان کے اندر میں جس قدر جذباتی پن ہوتا تھا، اس سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ ایک دن تو ٹیچر نے حد کر دی، سب بچوں کو تھوڑی ہی دیر میں چھٹی دے دی، لیکن مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ انہیں مجھ سے کچھ ضروری کام ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں پہلے سے ہی ٹیچر کی حرکتوں سے واقف تھا۔ جیسے ہی سب چلے گئے، ٹیچر نے مجھے ایک بلیک رنگ کی شرٹ دی اور کہنے لگی کہ اسے پہن لو۔ میں نے حیرت سے ٹیچر نمرا کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ میں بھی عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ٹیچر میرے سامنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنے سامنے شرٹ بدلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹیچر کی اس بات پر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔
یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ٹیچر کے سامنے ہی قمیص بدلتا، لیکن مجھے جیسے ہی اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، لیکن ٹیچر بہت ہی عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم مجھے اپنا ہی سمجھو۔ بھلا مجھ میں کیسی شرم! اب بھی آنکھیں پھاڑ کر میرے جسم کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کی اس ڈھٹائی پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے ہی شرٹ بدلنی پڑی۔ میں ایک 17 سال کا لڑکا تھا، میں جوان ہو رہا تھا اور صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا تھا۔ ان کی نظریں میرے اوپر جمی رہتی تھیں اور میں شرم سے زمین میں گڑ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کی دی ہوئی شرٹ پہنی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئیں۔ مجھے اچانک ہی سینے سے لگا لیا۔ میرے لیے یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں غیر محسوس طریقے سے ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹیچر کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ جس طرح میرے بازو اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھیں، میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے جان چھڑا کر باہر بھاگا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر ٹیچر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، پر ایسے میں ٹیچر کی غربت کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میری ٹیچر تھی اور میں ان کا شاگرد، لیکن انہوں نے اس رشتے کے تقدس کو خود ہی مٹا دیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے اور میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو ٹیچر کا حلیہ، ان کا لباس اور ان کے جذبات مجھے بے چین کر کے رکھ دیتے، تو کبھی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہو جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں خود کو نہیں روکا تو میں گناہوں کے راستے پر چل پڑوں گا، اور اگر میں ایک دفعہ ٹیچر کو پا لیتا تو انہیں پانے کا شوق میرا روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ ان کے ہاں ٹیوشن نہیں جاؤں گا، لیکن قسمت نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ مجھے بارہا ان کی دہلیز پر قدم رکھنا پڑا۔ میں نے امی کے آگے کئی بار ٹیچر نمرا کے رویے کی شکایت کی، لیکن امی تو مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھیں۔ امی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ٹیچر کی سختی اور پڑھائی کی جان بوجھ سے ٹیوشن سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ امی کبھی کبھار ٹیچر سے میری پڑھائی کے بارے میں فون پر پوچھ لیا کرتی تھی، اور ٹیچر بھی میری بہت زیادہ تعریف کرتی۔ اس لیے امی حیران تھی کہ مجھے بھلا ٹیچر سے کیا دشمنی ہو گئی، میں جو ہر وقت ان کی برائی کرتا ہوں، ان کو کوس رہا تھا۔ آج جب میں تقریباً 3 مہینے پہلے ٹیچر نیدا ہمارے گاؤں میں آئی تھی، مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب ہماری گلی کے آخری والے مکان کے کرکٹ آ کے رکی تو سب کی نظریں اس پہ جم گئی۔ کافی عرصے یہ 3 کمرے کا مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں آتا تو مہینے بھر سے زیادہ نہ رہتا، اس لیے یہاں لوگ بڑے تجسس سے دیکھ رہے تھے کہ اب کون اس مکان میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ کرایہ دار بھی زیادہ دن نکالنے والی نہیں، بہت مختصر سا سامان گھر کے اندر لے جایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بس ضرورت کی چیزیں ہوں۔ 1-2 دن میں ہی سب کو پتہ چل گیا کہ اس مکان میں ایک جوان عورت کرائے پر رہنے آئی ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور وہ تنہا اس گھر میں رہنے والی ہے۔ میری امی بہت ہی ملنسار تھی۔ جیسے ہی انہیں نئی عورت کے آنے کا پتہ چلا، فوراً ہی ایک ڈبے میں کھانا ڈال کر اس کے گھر چل پڑی۔ امی جتنی جوش و خروش سے اس عورت کے گھر گئی تھیں، واپسی پر اتنی ہی ٹھنڈی آئی تھی۔ میں نے حیرت سے امی کو واپس آتے دیکھ کر پوچھا کہ خیریت ہے؟ آپ تو 2 گھنٹے پہلے کسی کے گھر واپس نہیں آتی، آج 30 منٹ میں ہی لوٹ کر واپس آ گئیں۔ امی برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگیں، عجیب بدمزاج عورت ہے۔ میں اتنی گرم جوشی سے ان سے ملنے کے لیے گئی، لیکن اس نے تو ایک بات تک نہ کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں۔ سارا وقت میرے آگے خاموش ہی بیٹھی رہی، میرے سوال کرنے پر بھی ٹھیک سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو واپس چلی گئی۔ میری توبہ جو میں آئندہ اس کے گھر جانے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ امی جو اس کا حال احوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آباء و اجداد کو کھوجنے گئی تھی، نامراد واپس لوٹ آئیں گے، اور اس بات کا غصہ انہیں چڑھا ہوا تھا۔ میں امی کی عادت سے واقف تھا، اس لیے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہفتہ 4 دن ہی گزرے تھے کہ سب لوگ یہ بات جان گئے تھے کہ وہ عورت گھلنے ملنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ گاؤں میں سے جس کسی نے بھی اس سے بات کی تھی، اس نے کسی کو بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ سارے ہی گاؤں والوں نے اسے بدمزاج کہہ دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس عورت نے اپنے گھر کے باہر ٹیوشن سینٹر کا بورڈ لگا دیا۔
سبھی گاؤں والے حیران تھے کہ جو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی وہ گاؤں کے بچوں کا کیا خاک پڑھائے گی۔ پڑوس والی شگفتہ خالہ نے جب 3 بچوں کو عورت کے گھر ٹیوشن بٹھا دیا کیونکہ وہ فیس بہت ہی کم لے رہی تھی۔ شگفتہ خالہ کے ذریعے امی کو پتہ چلا کہ وہ تو کافی پڑھی لکھی ہے اور بہت زیادہ قابل ٹیچر ہے۔ البتہ وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، شاید ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا کہ وہ بہت کم فیس لیتی ہے اور کافی سارے بچے پڑھنے کے لیے اس گھر جانے لگے تھے۔ میں 10ویں جماعت میں آ چکا تھا اور امی میری غیر ذمہ داری اور نالائکی سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی لیے ایک دن امی بھی اس عورت کے گھر ٹیوشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ واپس آ کر امی نے بتایا، مجھے کل سے ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ اس جوان عورت کا نام نمرہ احمد تھا اور سبھی لوگ اسے ٹیچر نمرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ امی کے کہنے پر میں ٹیچر نمرہ کے پاس ٹیوشن جانے لگا، لیکن 2-4 دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹیچر کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ٹیچر نمرہ کی عمر میں بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، شاید وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ان کی عجیب و غریب حرکتیں مجھے شک میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ کبھی وہ میک اپ لگا کر خوب تیار ہو کر بیٹھ جاتی تو کبھی 2 دن تک بال نہیں بناتی، کبھی ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے کمرے کے اندر جاتی اور گھنٹے بھر اندر ہی رہتی۔ بچے انہیں کئی آوازیں کیوں دیتے لیکن وہ بہرحال بحری بن کے بیٹھی جاتی اور جب واپس آتی تو بنا پڑھائے سب کو چھٹی دے دیتی۔ مجھے ٹیچر نمرہ کے پاس پڑھتے پڑھتے 3 ماہ ہونے والے تھے۔ ایک دن اچانک ہی انہوں نے مجھے کسی کام سے کمرے کے اندر بلایا تو میں مجبوراً ان کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر چل پڑا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں انکار کرتا۔ ٹیچر نے مجھے کمرے میں بیڈ پر بٹھایا اور بالکل میرے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ٹیچر نمرہ اور میرے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، ایک سوئی کی گنجائش نہیں تھی اور میرے جسم میں جھرجھری پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ٹیچر نمرہ سے دور ہو جاؤں، لیکن وہ بالکل میرے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، ٹیچر نمرہ نے میرے ساتھ انتہائی عجیب حرکت کی اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے والی ہیں۔ میں نے ٹیچر نمرہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا محبت بھرا انداز شدت اختیار کر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مشکل سے کیسے جان چھڑاؤں اور کیسے ٹیچر نمرہ کے چنگل سے نکل کر اپنے گھر واپس بھاگوں۔ ان کی بے اختیاری بڑھتی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بات کا ہوش ہی نہ ہو۔ ٹیوشن کے بچے باہر سے ٹیچر نمرہ کو آوازیں دے دے کر تھک گئے تھے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کر کسی اور دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ پہلے تو میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ ٹیچر نمرہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہے تو میں نے زبردستی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا، کیونکہ میری اس حرکت پر اچانک ہی جیسے انہیں ہوش آیا ہو اور احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ پیار کر رہی تھیں اور بہت جذبات بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہو کہ جو وہ کرنا چاہتی ہو وہ بس انہیں کرنے دو۔ میں فوراً چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا کیونکہ اب میرے لیے یہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹیچر نے ایک دفعہ پھر سے زبردستی پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا تھا اور میرے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ٹیچر پر شدید غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کوئی ٹیچر مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو ٹیچر دنیا سے بے خبر اپنی حرکتوں میں مصروف تھی، اور میں سوچ رہا تھا یہ کیسی ٹیچر ہے جو اپنے ہی طالب علم کی جان کو آ گئی ہے اور جوان تھی اور شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ وہ سب کرتی رہیں جو مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا میں فوراً ہی کمرے سے باہر نکل کر بھاگا۔ ٹیچر کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے، وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تمہارے بغیر اب مجھے ایک پل کے لیے سکون نہیں آتا، میں سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو تم میری آنکھوں میں چلے آتے ہو، میں ساری رات انگاروں پر لٹتی رہتی ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی اور میرے قدموں تلے زمین نکلی جا رہی تھی۔ میں نے ٹیچر کے صحن میں پڑا بیگ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا آیا۔ امی مجھے جلدی گھر آتا دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگی، میں ٹھیک طرح سے پڑھ کر آیا ہوں یا نہیں؟ میں نے امی کو ہر بات سچ سچ بتا دی، کیونکہ اب میں ٹیچر کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج پہلی دفعہ میں نے امی کو ٹیچر کا پورا سچ رو رو کر سنایا تھا، کیونکہ ایک جوان لڑکا ہونے کے ناطے مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی کہ ایک عورت
اس طرح میرے قریب آ کر میرے ساتھ ایسی بے باک حرکتیں کرتی۔ کچھ دور تو والدہ خاموشی سے میرے چہرے کو تکتی رہی کہ میں کچھ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میری شکل اور آنسو دیکھ کر انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے سچ بتایا ہے۔ امی نے فوراً چادر ڈالی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ٹیچر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نے ان کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ آئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ ایک ٹیچر ہو کر کیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے؟ اگر سچ میں وہ اتنی بد کردار ہے تو ہم انہیں گاؤں سے نکال دیں گے، کیونکہ ایسی عورت کی وجہ سے گاؤں کا ماحول خراب ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ آج وہ تمہیں ایسے کمرے میں لے کر اپنی تسکین کا سامان بنا رہی تھی، تو کل وہ کسی اور کو برگلا سکتی ہے۔ امی نہایت غصے میں تھی اور میں پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں اور امی جیسے ہی ٹیچر کے گھر میں داخل ہوئے تو ٹیچر نمرا امی کو دیکھ کر چونک اٹھی اور انہوں نے فوراً ہی باقی بچوں کو چھٹی دے ڈالی اور امی سے ایسے خوش مزاجی سے مل رہی تھی کہ اماں بھی حیران تھی۔ ٹیچر نمرا تو کبھی کسی سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور آج امی سے تمام خفیہ باتیں شیئر کر رہی تھی۔ امی آئی اور بے حد غصے میں تھی، لیکن ٹیچر کا رویہ دیکھ کر ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ امی نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ٹیچر سے پوچھا، آخر وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ وہ مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں؟ امی کے اس سوال پر ٹیچر نمرا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا، میں اپنی ماں کو ہر ایک بات بتا دوں گا۔ کچھ دیر خاموشی سے امی کو دیکھتی رہی، پھر ان کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ ٹیچر نمرا نے بہت پیار سے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں چونک گیا تو امی کے سامنے بھی مجھے اپنے قریب بٹھانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے ایک بے بس نظر امی کے چہرے پر ڈالی تو امی نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں ان کے پاس آ کے بیٹھوں۔ امی کے برابر چھوٹ کر میں ٹیچر نمرا کے ساتھ آ بیٹھا۔ ٹیچر نے اچانک ہی امی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے ان سے ہرگز اس بات کی توقع نہیں تھی۔ امی خاموشی سے ٹیچر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے سوالوں کے جواب کی منتظر تھی۔ ٹیچر نے بہت آہستہ آہستہ امی کے تمام سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے تھے، جسے سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ ٹیچر نمرا نے بتایا کہ مجھے اپنے ساتھ تنہا کمرے میں لے جاتی تھی اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کیوں اپنے ہونٹوں سے لگاتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی میرے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتی تو مجھے قریب کر کے میری خوشبو محسوس کرتی۔ ٹیچر نے ایک ایک سوال کا جواب امی کے آگے رکھ دیا۔ ٹیچر کے جواب نے میری ماں پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ ٹیچر نے بتایا کہ وہ صرف 15 سال کی تھی جب انہیں ان کے ماں باپ نے 50 سال کے مرد کے ساتھ رخصت کر دیا اور ماں باپ کے حکم کے آگے انہوں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ یہ شادی ان کے لیے سوائے ذہنی اذیت کے اور کچھ نہیں تھی، کیونکہ ان کا شوہر ان پر شک کرتا تھا، ان کا حسن کا دشمن بن گیا تھا۔ ٹیچر نمرا کے شوہر کو یہی لگتا تھا، ٹیچر آج نہیں تو کل انہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو جائے گی، اور اسی لیے وہ ٹیچر کو گھر میں قید کر کے رکھتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال ٹیچر کی گود میں ایک خوبصورت سا بچہ آ گیا۔ وہ بچہ میں ٹیچر کی زندگی میں آیا تو ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ اپنے شوہر کے دیے ہوئے دکھ اور تکلیفوں کو بھول کر وہ اپنے بچے میں پوری طرح مگن ہو گئی۔ 2-4 سال ہی گزرے تھے جب ان کے شوہر کو پیلا یرکان ہو گیا اور وہ بستر پر پڑے انتقال کر گئے۔ ٹیچر بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، ان کا کوئی باقی سہارا نہیں بچا تھا۔ ٹیچر بھی آج 5 سال کی تھی، اس لیے ٹیچر نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ ٹیچر کے بھائی نے انہیں واپس اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا، اس لیے ٹیچر کرائے کے گھروں پر رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ شادی کر کے کرائے کے گھر میں آئی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ وہ ٹیچر کا بیٹا 14 سال کا ہو گیا۔ ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنا اتنا کما لیتی کہ گھر کا گزر بسر ہو جاتا، لیکن ایک دن اچانک ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیٹے کی موت کے غم نے ٹیچر کو پوری طرح پاگل کر دیا اور اسی لیے وہ اپنا پرانا کرائے کا گھر چھوڑ کر ہمارے محلے میں شفٹ ہو گئی۔ وہ محلے کی عورتوں اور لوگوں سے اس لیے دور بھاگ گئی تھی کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ کسی سے اپنی برادری کی داستان سناتی۔ ٹیچر کو گزر بسر کرنے کے لیے مجبوراً ٹیوشن کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ ان کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ جب میں ٹیچر کے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے آیا تو ٹیچر کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں بہو ان کی بیٹی کی طرح تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے اس قدر مشابہت رکھتا ہوں۔ وہ گھنٹوں اپنا بیٹا سمجھ کر پیار کرتی، اپنی پیاس ممتا کو سیراب کرتی، اور ان کی برداشت ختم ہو جاتی تو اپنے کمرے میں لے جا کر رونے بیٹھ جاتی۔ ایسے ہی آج جب ان کا صبر ختم ہوا تو مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر انہیں چومنے لگی۔
کبھی میرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ لگاتی۔ میں تو ٹیچر کو غلط ہی سمجھتا تھا، لیکن وہ بیچاری ممتا کی ماری ہوئی تھی۔ اپنا پورا سچ بتا کر ٹیچر ہزاروں قطار رو رہی تھی اور امی دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم پورا سچ جانے بغیر انہیں کتنا غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے بھی ٹیچر کے ہر اندازے کو غلط مطلب لیا تھا، جبکہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ کبھی کبھی کسی انسان کو پوری طرح جانے بغیر اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ٹیچر نیورا جیسے کئی کردار موجود ہوتے ہیں۔